تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی اردو کی قرآن سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ سورہ نمبر 5 المائدہ، جس کو انگلش میں فیسٹ کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 4 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم ہمیشہ پہلے انگلش پڑھتے ہیں آیت کی، پھر اس کے بعد اسی آیت کا اردو میں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو میں شروع کرتی ہوں سورہ نمبر 5، اس کی آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ They consult you concerning what is lawful for them. Say, lawful for you are all good things, including what trained dogs and falcons catch for you. You train them according to God's teachings. You may eat what they catch for you, and mention God's name thereupon. You shall observe God. God is most efficient in reckoning. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، وہ تم سے مشورہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ کہو، تمہارے لیے تمام اچھی چیزیں حلال ہیں، ان میں وہ بھی شامل ہیں جنہیں تربیت یافتہ کتے اور باز تمہارے لیے پکڑ کر لاتے ہیں۔ تم ان کی تربیت اللہ کی تعلیمات کے مطابق کرتے ہو۔ تم وہ کھا سکتے ہو جو وہ تمہارے لیے پکڑ کر لاتے ہیں، اور ان پر اللہ کا نام لو۔ تمہیں اللہ کا مشاہدہ کرنا چاہیے، اللہ حساب لینے میں انتہائی مؤثر ہے۔ پیچھے کی جو ہماری لاسٹ قرآن سٹڈی تھی، اس میں بھی اس کے حلال اور حرام کے جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ان کے متعلق آیات پڑھی گئی تھیں، اور یہ اسی سے ہی متعلق آگے وہی آیتیں جو ہے وہ اسی سلسلے میں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو اس میں اسی آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہی ہیں کہ لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ کون سی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان میں وہ بھی شامل ہیں جو کہ کتے اور جو باز ہوتے ہیں، فالکنز جو ہیں، وہ جا کر آپ ان کی تربیت کرتے ہیں، اور جب وہ شکار آپ کرتے ہیں تو وہ شکار کو پکڑ کر آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے حلال ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے شکار پکڑ کر آپ کے پاس لانا ہے اور کس طریقے سے شکار کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہی ہیں کہ وہ بھی جو پکڑ کر لاتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور تم ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کر تو تم انہیں کھا سکتے ہو۔ اور آگے ہم اب آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 5۔ Today all good food is made lawful for you. The food of the people of the scripture is lawful for you, and your food is lawful for them. Also, you may marry the chaste women among the believers, as well as the chaste women among the followers of previous scripture, provided you pay them their due dowries. You shall maintain chastity, not committing adultery, nor taking secret lovers. Anyone who rejects faith, all his work will be in vain, and in the hereafter he will be with the losers. اس کا ترجمہ ہے، آج تمام اچھے کھانے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کے علاوہ مومنین میں سے پاک دامن عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ پچھلی کتابوں کو ماننے والی پاک دامن عورتوں کے ساتھ بھی، بشرطیہ کہ تم انہیں ان کا جائز حق مہر ادا کرو۔ تم پاکیزگی کو برقرار رکھو، بدکاری نہ کرتے ہوئے اور نہ ہی خفیہ معاشقے کرتے ہوئے۔ جو کوئی بھی دین کو مسترد کرتا ہے اس کے تمام کام ضائع ہو جائیں گے، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوگا۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
اب ہمیں واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی اچھے کھانے ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں، اور ان میں جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا بھی حلال ہے کھانے کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے صرف اس کی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جو بھی کھانا ہو، اور آیات میں جیسے کہ اس کا پچھلی آیت میں بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو جتنی بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یہ لذیذ کھانے، لذتیں، اور چاہے پھل ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، گوشت ہے، جو ہے، سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز فرمائے ہیں، حلال فرمائے ہیں کھانے کے لیے۔ لیکن ان کے کھانے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے، ہمیں ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، جو کہ ہر اچھا اور جو علم رکھنے والا جو مسلمان ہے وہ ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ وہ شروع کرتا ہے۔ تو یہ تب سب کھانے جو ہیں وہ پھر آپ کے لیے حلال ہوتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں ہمیں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو پچھلی کتابوں کی جو مومن عورتیں ہیں، جو کہ بہت پاکیزہ پاک دامن ہیں اور اچھے کردار کی عورتیں ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلی کتابوں کو ماننے والی جو رائچس عورتیں ہیں، نیک عورتیں ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہیں، آپ کے لیے جائز ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ ان کا جو حق جائز حق مہر ہے وہ انہیں ضرور دو۔ اس کو دیے بغیر اگر آپ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کریں گے یا ہیر پھیر کرنے کی کوشش کریں گے ان کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو، ہماری اندر کی سوچوں کو سب سے وہ واقف ہیں، ان سے ہمارا کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ جو اس طرح کی جو ہے وہ بےایمانیاں کریں گے حق مہر کے سلسلے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ جواب دہ ہوں گے ان کے حضور میں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو ہے وہ سزا وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پاکیزگی کو برقرار رکھو، یعنی کہ اپنی رائچسنس، اپنی نیکی جو ہے اس کو تم قائم دائم رکھو۔ اور وہ اس طریقے سے انسان قائم دائم رکھ سکتا ہے کہ کوئی بدکاری نہ کرے، کوئی برے کام نہ کرے، تو اور نہ ہی وہ کسی قسم کے کوئی جو ہے وہ خفیہ قسم کے عشق معاشقے کرے عورتوں کے ساتھ۔ تو ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور نیک زندگی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے وہ گزارنے کی، جو قرآن ان کے احکامات سے بھرا ہوا ہے، کس طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس کے مطابق زندگی جو انسان گزارتا ہے وہی انسان جو ہے وہ پاک دامن بھی ہے اور نیک بھی ہے اور رائچس بھی اس کو بول سکتے ہیں کہ وہ بھی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے ان کو اپنے ذہن میں رکھے گا، اور کبھی بھی نافرمانی جو ہے وہ اگر اس کو خیال شیطان دے گا بھی صحیح، اس کو فوراً اللہ تعالیٰ کے احکامات یاد آئیں گے اور وہ ان سے باز آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی میں یہی فرما رہی ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی بسر کرنے کا اس زمین کے اوپر جو احکامات بھیجے ہیں، جو دین، جو مذہب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے، جس کو سبمیشن کہتے ہیں انگلش میں، جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اسلام، یہ سب ایک ہی نام ہے، ایک ہی ان کا مقصد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو دین کو مسترد کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے انکار کرنا ہے ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر اس طرح کے لوگ اگر انہوں نے کوئی اچھے کام بھی کیے ہوں گے وہ بھی ان کے تمام ضائع چلے جائیں گے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی دین کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سبمیشن کو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو
جو ہے اس کے بغیر وہ اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے تو پھر ان کے تمام اچھے کام بھی جو انہوں نے کیے ہوں گے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، اور وہ آخرت میں پھر ان کا انجام جو ہے، ان کا ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہوں گے، ان کے جہنم کے باشندے۔ اب میں آگے پڑھتی ہوں آیت نمبر 6۔ اس کی انگلش میں ہے، ہیڈنگ ہے اوپر، ابلوشن۔ اب اس کا جو انگلش میں آیت کا میں پڑھتی ہوں۔ او یو ہو بلیو، when you observe the contact prayers, you shall, number 1, wash your faces; 2, wash your arms to the elbows; 3, wipe your heads; and 4, wash your feet to the ankles. If you are unclean due to sexual orgasm, you shall bathe. If you are ill or traveling or had any digestive excretion, urinary, fecal, or gas, or had sexual contact with the women, and you cannot find water, you shall observe the dry ablution, tayammum, by touching clean dry soil, then rubbing your faces and hands. God does not wish to make the religion difficult for you. He wishes to cleanse you and to perfect His blessing upon you, that you may be appreciated. اب اس آیت کا ترجمہ میں اردو میں پڑھتی ہوں۔ اوپر ہیڈنگ کا ترجمہ ہے وضو، اور نیچے آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز قائم کرو تو نمبر 1 اپنے چہروں کو دھو لو، 2 اپنے سروں کا مسح کرو۔ میں پھر سے پڑھتی ہوں اس آیت کو۔ اے ایمان والو، جب تم صلاۃ قائم کرو، نمبر 1 اپنے چہروں کو دھو لو، نمبر 2 اپنے بازوں کو کوہنیوں تک دھو لو، نمبر 3 اپنے سروں کا مسح کرو، اور نمبر 4 اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اگر تم جنابت کی وجہ سے ناپاک تھے تو تمہیں غسل کرنا چاہیے۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے پیشاب، پاخانہ یا گیس کا اخراج ہوا ہو، یا تمہارا عورتوں کے ساتھ جنسی رابطہ ہوا ہو اور تمہیں پانی نہیں مل رہا، تو تم صاف خشک مٹی کو چھو کر اپنے چہروں اور ہاتھوں کو ملتے ہوئے خشک وضو تیمم کرو۔ اللہ تمہارے لیے مذہب کو مشکل نہیں بنانا چاہتا، وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تم پر اپنی رحمتیں کامل کرنا چاہتا ہے کہ شاید تم شکر گزار بن سکو۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے، کیونکہ اس آیت کے اوپر، اس کے آیت کے خلاف پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی دنیا ہے وہ اس آیت کی خلاف ورزی کرتی ہے جب وہ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو وضو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وضو کرنے کے صرف اور صرف چار چیزیں بتا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر 1، سب سے پہلے اپنے چہروں کو، ہاتھ کو دھو لو، یعنی کہ اپنے جب آپ کوئی جو ہے وہ آپ پانی کے لیے کوئی نلکا یا کوئی آپ نے ٹوٹی کھولی ہو یا آپ کو کوئی وضو کروا رہا ہو تو آپ ہاتھ پھیل کریں گے، اور وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر جب پانی پڑے گا تو وہی پانی آپ اپنے منہ کے اوپر جو ہے وہ چہرے کے اوپر اپنے چہرے کو دھو لو گے۔ اس میں کہیں کوئی تعداد نہیں ہے کہ 3 دفعہ ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی نمبر نہیں دیے کہ 1 بار کریں، چاہے 2 بار کریں، چاہے 3 بار کریں، چاہے 4 بار۔ آپ جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے منہ کے اوپر پورا پانی پڑ گیا پورے منہ کے اوپر، تو وہ آپ کا ایک چیز ہو گئی۔ اس میں اب آپ نے ایک چیز پر غور کرنا ہے کہ جو عام طور پر، جیسے کہ دور جہالت میں جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، میں بھی ایسے کرتی تھی کہ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھوں کو دھونا ہوتا تھا پانی کے ساتھ،
اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہیں نہیں بتایا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی جو نمبر بتایا ہے وہ چہرے کو دھونے کا بتایا ہے کہ پانی آپ کے ہاتھ کے اوپر جب آئے تو آپ نے اپنے چہرے کے اوپر ڈالنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمبر 2 کے اوپر بتایا ہے کہ پھر پانی جو ہے وہ آپ نے اپنے بازوں کو کوہنیوں تک دھو لینا ہے۔ بس اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں بتایا کہ کہاں تک لے کر جانا ہے اور کہاں تک نہیں لے کے جانا ہے، یہ کوہنیوں تک ہی لے کر جانا ہے، کوہنیوں تک ہی آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ 3 ہے اپنے سروں کا مسح کریں، یعنی کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ گیلے کر کے اپنے جو بال ہیں، سر ہے، سر کے اوپر جو آپ کے بال ہیں اس کو آپ نے ہاتھوں کے ساتھ اس کا پورا مسح کرنا ہے۔ اور پھر 4 کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنے پیروں کو ٹخنوں تک جو ہے وہ ہم نے پانی کے ساتھ وہ دھو لینا ہے۔ ٹوٹل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 چیزیں بتائی ہیں۔ اس میں کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ ناک کو میں آپ نے پانی ڈالنا ہے، کانوں میں آپ نے پانی انگلیاں ڈال کے صاف کرنا ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، اور جو ہے وہ پتہ نہیں اور باقی کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ انسان کرتا رہتا ہے۔ ان میں کہیں بھی آپ غور کریں، آپ کو کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں نظر آئے گی اس آیت میں۔ تو اگر کوئی بھی انسان اس سے بڑھ کر کرتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اپنے مالک رب کائنات، اپنے خالق، اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، بات نہیں مان رہا۔ جب مالک نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ 4، تو ہم اپنے سے یہ نہیں کر سکتے کہ 5 کر لیں، 6 کر لیں، 8 کر لیں، یا 3 یا 2 کر لیں۔ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہم نے سبمیٹر، مسلمان، مسلم، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اطاعت گزار، فرما بردار، کہ ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم فوراً اس کے اوپر کہتے ہیں جی حضور، ہم فوراً فرما برداری کرتے ہیں، ہم اس پر کوئی سوال نہیں کرتے، ہم اس پر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ بحث مباحثہ نہیں کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے کرائٹیریا بتایا ہے ایک مومن کا، کہ یہ مومن کی خصلت ہے، خصوصیت ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں سنتا ہوں اور میں اطاعت کرتا ہوں، بس۔ وہ اس کے علاوہ اور کسی دوسرے کی اگر آپ سنیں گے، کوئی آپ کو مولوی کہہ رہا ہے، اپنے طریقے سے کوئی چیز بتا رہا ہے، یا کوئی آپ کو حدیثیں لے کے آ رہا ہے اور وہ آپ کو دکھا رہا ہے، تو آپ کے سامنے قرآن ہے، پھر اس کا مطلب ہے قرآن جو ہے آپ نے اس کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں حدیثوں کو، اور قرآن کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں اپنے مولویوں کو اور اپنے عالموں کو، جن کو آپ عالم بولتے ہیں، یا اپنے آباء و اجداد کو، یا اپنے ماں باپ کو، یا جو بھی ہیں جو آپ کو قرآن کے خلاف جو بھی اور ارکان بتاتے ہیں یا چیزیں بتاتے ہیں، وہ آپ کو قرآن کے خلاف لے جانے کی باتیں بتاتے ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، باقی جو ہیں وہ انسانوں کے اپنے الفاظ ہیں، اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، چاہے وہ حدیثیں ہیں چاہے وہ سنہ ہے۔ نبی جو ہے وہ اور کوئی حدیث چھوڑ کے نہیں گئے، نبی جو ہے وہ صرف قرآن چھوڑ کے گئے، اور قرآن جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، نبی کے اپنے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے الفاظوں کو صرف اپنی زبان سے بولا اور اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور وہ انسانوں کے لیے چھوڑ کر اپنا کام کر کے چلے گئے۔ اب ہم انسان ہیں، یا تو اس پر عمل کریں گے، یا پھر اس کے مقابلے میں اور چیزیں کھڑی کر دیں گے۔ جو کھڑا کریں گے وہ اپنا نقصان کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کریں گے، نہ ہی نبی کا نقصان کریں گے، وہ صرف اور صرف اپنی ذات کا نقصان کریں گے، اور وہ صرف اور صرف خود کو جہنم میں لے جانے کا خود ہی باعث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی اطاعت کریں گے، ان کو جہنم میں ان کی اپنی نافرمانی لے جائے گی۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم جنابت کی وجہ سے ناپاک تھے تو تمہیں اس صورت میں غسل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تو اسے کیسے تفصیل سے
ہر حالت کنڈیشن جو ہے انسان کی اس کو کھول کر بیان فرمایا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ہے بس وہی ہے۔ یہ ہے فرمانبردار مومن کی، جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے، اس کی یہ خوبی ہے، یہ خصوصیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس صورت میں، جنابت کی صورت میں، اگر تم ناپاک ہو گئے ہو تو پھر غسل کو تمہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ اگر تم بیمار ہو اور تم سفر میں ہو، یا تمہیں ہاضمے کی کوئی ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے تمہارا مثال کے طور پر پیشاب، پخانہ یا گیس وغیرہ کا اخراج ہوا ہو، یا تمہارا اپنی عورتوں کے ساتھ جنسی طور پر رابطہ ہوا ہو، اور اس صورت میں تمہیں پانی بھی نہیں مل رہا، تم ایسی جگہ پر ہو، مثال کے طور پر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو پانی بھی نہیں ہے کہ آپ غسل کر سکیں یا آپ جو ہے وضو کر سکیں، تو لیکن اس صورت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تم صاف خشک مٹی کا صاف اور خشک ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ غلیظ مٹی نہ ہو، نہ ہی گیلی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو چھونا ہے، اس کو میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ تو ہے وہ باقاعدہ مٹی کے ساتھ باقاعدہ اپنے ہاتھوں کو بھی گندا کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو آپ نے چھونا ہے۔ چھو کر تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے وہ ہاتھ، آپ نے ہاتھوں کو مٹی، خشک مٹی کے ساتھ چھوا، پھر وہی ہاتھ آپ نے اپنے چہروں کے اوپر ملے، اور پھر وہی ہاتھ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ مل لیے، تو یہ آپ کا خشک وضو ہو گیا، یعنی کہ یہ آپ جسے ہم تیمم بولتے ہیں، یہ آپ نے ایسے تیمم کر لیا۔ تیمم کا طریقہ پہلے چہرہ ہے اور پھر ہاتھ ہے، اور صرف دو ارکان ہیں اس میں چار نہیں ہے، اس میں تین نہیں ہے، اس میں صرف دو ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ آپ نے پہلے ہاتھوں کو ملنا ہے اور پھر چہروں کو ملنا ہے، نہیں، اس میں پہلے چہرے آ رہے ہیں پھر ہاتھ آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کھول کر واضح طور پر اپنی آیات کو بیان فرمایا ہے، صرف اس میں آپ کو توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، تاکہ کہ میں اس کو پڑھ کے اس پر عمل کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی فرمائی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہی ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مذہب کو مشکل نہیں بنایا ہے، بلکہ انہوں نے ہمارے لیے مذہب کو بہت آسان بنایا ہے، اور وہ اس لیے آسان بنایا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر وقت شکر گزار ہو سکیں۔ لیکن انسان ہے کہ اس نے اپنے لیے خود ہی مذہب کو مشکل بنا کر رکھ دیا ہے، کہ جس کی وجہ سے بہت سارے جو مسلمان ہیں وہ اس امید پر کہ ہمیں نبی بخشوا لیں گے، وہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ حدیثوں کے ذریعے مذہب کو اور مولویوں کے ذریعے مذہب کو بہت بگاڑ کر مشکل کر دیا گیا ہے۔ آگے میں آیت نمبر 7 پڑھتی ہوں۔ Remember God's blessing upon you and his covenant that he covenanted with you. You said, we hear and we obey. You shall observe God. God is fully aware of the innermost thoughts. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اردو کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس میں فرما رہے ہیں، یاد کرو اللہ کی رحمت جو اس نے تم پر کی، اور اس کے عہد کو جو اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ تم نے کہا ہم سنتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ تم اللہ کا مشاہدہ کرو، اللہ باطنی خیالات سے مکمل طور پر واقف ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جب ہم اللہ تعالیٰ کی جب آیات کو ہم سنتے ہیں اور ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ عہد جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کروا رہی ہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر اپنی رحمتوں کو یاد کروا رہے ہیں۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو گننا چاہیں تو ہم گن ہی نہیں سکتے، کیونکہ بے شمار ایسی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جن کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے، ہم شعور بھی نہیں رکھتے لیکن ہم اس میں رہ رہے ہیں، ہم اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
ہم چاند کو دیکھیں، سورج کی گرمی کو دیکھیں، بدلتے موسموں کو دیکھیں، ہم آکسیجن کو دیکھیں، ہم یہ جو اوزون لیئر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان کے اوپر جو مقرر کی ہوئی ہے، ہم اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے علاوہ جو ہمیں زمین سے ہمیں ملتی ہیں، سمندر سے ہمیں ملتی ہیں، ان ہم اگر بیٹھ جائیں گننے کے لیے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کا شمار نہ کر سکیں، کیونکہ بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمارے ادراک سے، ہمارے شعور سمجھ سے بھی بالا تر ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی ہوئی ہیں۔ ہمیں یہ رسول بھیجے ہیں، ہمیں اپنے انبیاء بھیجے ہیں، ہمیں اپنا یہ پیغام بھیجا ہے، ہمیں سیدھا راستہ، یہ روشنی دکھائی ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کھول کھول کر بیان کرنے والے ہمیں رسول بھیجے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو آ کر ہمیں اپنے انسانوں کو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے وہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو لیکن ہم انسان جو ہیں وہ بہت ہی ناشکرے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کہا ہم سنتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں، یہ ہم نے کہا تھا، لیکن ہم میں سے زیادہ تر دنیا کے جو انسان ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، جو بھی ہیں، وہ سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ سنتے ہیں مگر اطاعت نہیں کرتے، وہ سنتے ہیں مگر اس سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرو اور کرو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر کہ وہ ہیں کون، وہ کیا ہستی ہیں، انہوں نے کیا کیا تخلیق، ان کی تخلیق سے ان کو پہچانی، انہوں نے جو آسمان، چاند، ستارے، جو پرفیکشن جو ہر چیز میں عطا فرمائی ہے، ہماری اپنی جو تخلیق ہے، ہم اپنے آپ کا مشاہدہ کریں، یہ جو بچے ہم پیدا کرتے ہیں انہیں دیکھیں کہ کتنے مکمل ایک چھوٹا سا انسان جس کے اندر ایک مکمل جو ہے پرفیکٹ تخلیق ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم انسان سے انسان کو پیدا کرتے ہیں، اور جانور کیا کیا چیزیں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو ان کے تابع کی ہیں کہ ہم ان کو انجوائے کر سکیں، ہم ان سے لطف اندوز ہو سکیں، کھا سکیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی کا مشاہدہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اگر ہم کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچاننا چاہیں، تو یہ سب چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں انبیاء بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، سات کائناتیں بھی شامل ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے واحد خود تخلیق کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کی اس تخلیق میں کسی انسان، کسی نبی رسول، کسی جن کا کسی کا کوئی بیچ میں حصہ شامل نہیں ہے، کسی کی کوئی حصہ داری نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہم انسانوں کو یہ خاص ہمارے اوپر رحمت ہے جو انہوں نے تخلیق کیا ہے۔ یہ آج کے جو سٹڈی ہے میں اس کا یہاں پر اختتام کرتی ہوں آیت نمبر 7 پر، تو میرے اور بہن بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پر مزید روشنی ڈالنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی فضل سے، تو حاضر ہے اس طرح کو۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، تھینک یو سسٹر، سو نائس، ماشاء اللہ۔ میرے پاس ایک دو ماشاء اللہ بڑی امپورٹنٹ ورسز یہ والی تھی، اور سسٹر نے بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین بھی کیا، پریز گاڈ۔ گو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آسان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختلف جگہ قرآن میں کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا، کوئی ہے جو پڑھنا چاہے، سورہ القمر میں ہے میرا خیال ہے۔ تو لیکن جب ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں تو ہر انسان جو ہے نا، جیسے ہم مزید دیکھتے ہیں اپنی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں ہم سب کو، ماشاء اللہ
کچھ میں بھی ریفلیکٹ کرنا چاہوں گی ایک دو چیزوں پہ جو کہ بہت ضروری ہیں اور جن کو صحیح طرح نہیں کیا جا رہا، جیسا کہ سسٹر نے ایک چیز، سسٹر آپ نے وضاحت کی، وضو کے 4 سٹیپس ہیں، یہ 5 نہیں ہیں، 6 نہیں ہیں، نہ ہی ہم ان کو گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسے کہا ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہیں، ہم چوں چرا کیے بغیر اس کے ساتھ اپنی انٹرپریٹیشن نہیں ایڈ کریں گے کہ نہیں، منہ جو چہرہ جو ہے وہ گردن بھی شامل ہے، اس میں حلق بھی شامل ہے، اس میں کان کے اندر پانی بھی شامل ہے، ناک کے اندر پانی، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک تو یہ آیت کو غور سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سٹیپس بتائے ہیں اور کس سیکوینس سے بتائے ہیں، ماشاءاللہ۔ دوسری بات، اس سورہ 5 آیت 6 کے اندر ایک اور چیز آپ کو پتہ لگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حالت میں نماز کو چھوڑنے کا نہیں کہا، کسی حالت میں، چاہے وہ آپ اپنے خامند بیوی نے سیکس کیا ہے، یا کہیں آپ کی کوئی گیس کی بیماری ہے، یا کچھ اخراج ہوا ہے کہیں سے پخانے کی صورت میں یا پیشاب کی صورت میں، تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ کو پانی نہیں میسر، تو تیمم کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، وہ بھی 2 سٹیپس ہیں، ڈرائی کلین سوئل کو ٹچ کرنا ہے، پھر اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو ملنا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بہانے بناتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ عورتوں کو پیریڈز آئے ہوئے ہیں تو ہم نے 6-7 دن، جو بھی دن ہے، کسی کے کوئی زیادہ ہو جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ان دنوں وہ کہ نہیں جی ہم تو نماز پڑھ نہیں سکتے۔ اس سے اچھا اور کون سی جگہ ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ کسی قسم کی حالت میں بتا دیتے کہ بھئی اس حالت میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری حالتیں لکھ دی ہیں، پانی بھی نہیں ملتا، آپ نے باتھ بھی نہیں لیا آفٹر سیکشول آرگیزم، یا آپ کے کوئی بھی کچھ بھی نہیں، اگر آپ کو پانی نہیں ملتا آپ نے پھر بھی نماز پڑھنی ہے، سفر میں ہیں، چل رہے ہیں، پھر بھی نماز پڑھنی ہے، اگر آپ کو کہیں کرنے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ تو اس طرح عورتوں کے خاص کر سوچیں کہ ان کے ہر سال کتنے دن ان کو اللہ تعالیٰ سے ہر دن کی 5 نماز، تو آپ سوچیں کہ کتنی نمازیں ایک شیطان نے مس کرا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو منع نہیں کیا، شیطان نے ضرور کیا ہوگا۔ تو یہ مذہب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بجائے اب شیطان کا بنایا ہوا مذہب ہو چکا ہے، جس کو یہ نام دیتے ہیں لوگ کہ یہ حدیث ہے یا سنہ میں کہا گیا ہے۔ اللہ پرافٹ محمد کس طرح اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں قرآن سے؟ وہ تو جیسا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کائنات بنانے والے کے قانون کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ تو انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ دوسری ایک اور امپورٹنٹ چیز یہاں پہ میں نے دیکھی ہے، ماشاءاللہ نوٹ کی، کہ وہ ہے ادھر سورہ 5 کی جو نمبر 4 آیت ہے کہ وہ تم سے مشورہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، کہو تمہارے لیے اچھی چیزیں حلال ہیں، ان میں وہ بھی شامل ہیں جنہیں تربیت یافتہ کتے اور بعض تمہارے پکڑ لاتے ہیں، تو ان کی تربیت اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق کرتے ہو، تم وہ کھا سکتے ہو، جو وہ تمہارے پکڑ گئے ان پر اللہ کا نام لو، ان کا مشاہدہ کرنا چاہیے، تمہیں اللہ کا مشاہدہ کرنا چاہیے، اللہ حساب لینے میں انتہائی مؤثر ہے۔ اس میں یہ بات آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے کہ جو باز تمہارے لیے پکڑ کے لائے، اور ایکچولی خالی باز نہیں، جو کتے بھی پکڑ کے لا سکتے ہیں، اور وہ اس میں پتہ نہیں باز کی ٹریننگ کا خالی کا کیسے آگے، اینی وے، تو یعنی کہ وہ بھی حلال ہے آپ پہ، حالانکہ کتے کو ایک عجیب ناپاک اور
خراب جانور قرار دیا گیا ہے، اگر گھر میں ہے تو فرشتے رحمت کے نہیں آئیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آیت نمبر 5 میں اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ، اس میں ایک اور پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی صرف 4 کے 4 گوشت جو ہیں وہ منع ہے، حالانکہ اس میں ایک گوشت ایسا ہے جو ڈیڈیکیشن جس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی ہوئی ہو۔ تو حالانکہ ایک اور آیت ہے جس میں کوئی 3 گوشت اور چوتھا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تمام وہ چیزیں جو کہ اس گوشت سمیت، اچھے گوشت سمیت تمام چیزوں کو کہا ہے کہ یہ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ڈیڈیکیٹ ہوئی ہوں، ان کے نام سے آپ نے وہ دی ہیں کہ میں یہ، چاہے وہ نبی ہوں یا رسول ہوں یا کوئی پیر ہوئے یا کوئی کتب ہوئے جو بناتے ہیں لوگ، کہ ان کے نام کی یہ میں خیرات کر رہے ہوں، تو یہ وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ اب آپ مزید اس چیز کو سپورٹ ملتی ہے یہاں پہ کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی کہ آئیڈل ورشپرز کا تو جو بت پرست ہوتے ہیں ان کا تو آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، تو لیٹ الون کہ آپ کیسے ڈیڈیکیٹڈ ٹو ادر دین گاڈ، خاص کر ایک فوڈ جو کسی اور کے نام پہ ڈیڈیکیٹ ہو گئی ہو، وہ آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں میں نے ماشاءاللہ پھر سے ایک دفعہ اپنی ذرا اس پہ ریفلیکشن کرنا تھا فیس کا۔ سوری اگر کوئی اور نہیں کامنٹ دے رہا، میں ایک اور کامنٹ دینا چاہوں گی انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت نمبر 7 ہے نا، پہلے میں انگلش پڑھ لیتی ہوں اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Remember God's blessings upon you and his covenant that he covenanted with you. You said we hear and we obey. You shall observe God. God is fully aware of the innermost thoughts. تو اردو میں ترجمہ، یاد کرو اللہ کی رحمت جو اس نے تم پر کی اور اس کے عہد کو جو اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا، تم نے کہا ہم سنتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ تم اللہ کا مشاہدہ کرو، اللہ باطنی خیالات سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ تو یہ بات اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ جب ہم ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہمیں ایک دوسرا چانس دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بلیسنگ کی بات کر رہے ہیں جو بہت بڑی تھی، کیونکہ فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ یہ جنت میں یا اس اعلیٰ مقام پہ رہنے کے قابل نہیں ہے تمام سولز جو اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ اتھارٹی کو اپہولڈ نہ کر سکے یا اس کے بارے میں ڈاواڈول تھے۔ تو پھر سب نے ایک اور چانس مانگا تھا کہ آپ ہمیں ایک چانس، ایک عہد لیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ لوگ ایک اور چانس لینا چاہتے تھے، اگر ہمیں ایک اور چانس آپ دیں تو ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم صرف اور صرف آپ ہی کو خدا مانتے ہیں، آپ ہی کو معبود مانتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کو کوئی پاور نہیں، طاقت نہیں۔ تو اس ٹائم پھر عہد ہم نے لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے عہد لے لیا تھا، کیونکہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، اور پھر یہ تھا کہ اگر یہ وعدہ ہم پورا نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہمارا سیکنڈ اور آخری جو چانس ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور جو لوگ ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی اپہولڈ نہیں کر پائیں گے اس عہد کے مطابق، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ تھی ہمارے پر بہت بڑی، کیونکہ یہ ہمیں ایک بہت بڑا چانس دیا گیا تھا، نہیں تو ہم جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے سارے۔ بلکہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ تم تو جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ تو یہ اس میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی ہمارے پاس آپ کی جو ہے وہ گائیڈنس آئے گی آپ کے نبیوں کے ذریعے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب ایکسپلین وہاں پہ کیا ہوگا کہ تمہیں پیغام بھی آئیں گے،
لیکن ہمیں وہ زندگی یاد نہیں ہے. مگر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نا انسان کو انسٹنکٹیو ایک علم رکھا ہے جس کو انسٹنکٹ کہتے ہیں کہ دیر از گاڈ، ایک کائنات بنانے والا وہ ہے. وہ ہر انسان کے اندر ایک جیسے چپ لگ جاتی ہے، وہ چپ لگی ہوئی ہے. تو اس وہ چپ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جس طرح جب ہمارے پاس پیغام آتا ہے. جنہوں نے وہ پیغام سن کے وہ یقین کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، اب ہم اس کی اطاعت کریں گے. بس ہم اب اطاعت کرتے ہیں. اور جن کو جو وکٹ سولز ہیں، جنہوں نے کچھ بھی کر لیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اس وعدے کی وعدہ خلاف ہی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. بس یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ یہ جو پوائنٹ ہے اور یا یہ آیت ہے، یہ اٹ گوز ریفرنگ ٹو بیک دا گریٹ فیوڈ، جہاں پہ ساری شیطان نے بھی خلاف ورزی کی اللہ تعالیٰ کی، اور بہت سے انسان جو تھے وہ روحیں جو نہیں سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ پاور کو، یا ڈاونڈول ہو گئیں یا پیئر پریشر میں آ گئیں، وہ بطور انسان کے کلاسیفائی ہوئے اور زمین پہ بھیجے گئے. تو یہ اس کے بارے میں خاص کر ہے. ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. پریز گاڈ. سسٹر آپ نے بڑا اچھا، یہ واقعی اس آیت کو نا اس پر روشنی ڈالنا بہت ضروری تھا، اس پر غور کرنا بہت ضروری تھا. اصل میں غور کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ لوگ ہم تو ایسے پڑھ کے تو گزر جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا. تو ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے یہ کس عہد کی بات اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی وضاحت بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ عہد کیا تھا، کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم سنتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں. لیکن دیکھیں کتنا جیسے آپ نے ماشاءاللہ وضاحت کی ہے کہ یہ اوپر جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہم سے جو گناہ ہوا تھا، تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ موقع دیا ہے، یہ اس کی ہمارا مقصد ہی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مقصد ہی اس زمین کے اوپر جو ہم آئے ہیں وہ صرف اور صرف ہم اس عہد کو پورا کرنے آئے ہیں. کیونکہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے اوپر یہ عہد لیا تھا، اور ہم نے یہ عہد دیا تھا کہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے اطاعت کریں گے. اور صرف ہمارا یہی مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا. دنیا تو پتہ نہیں اور انسان کن چکروں میں پڑ گیا ہے، اور اس مین مقصد کو ہی بھول گیا ہے کہ وہ ہم عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کر کے ادھر زمین کے اوپر جو آئے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں. اس عہد کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، فرما برداری کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پورا جو ہے اپنے احکامات بھیجے ہیں کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. اور یہی ہماری آزمائش ہے کہ ہم ان احکامات کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، یا ہم اس سے نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا. تو سارا مقصد ہی انسانیت کا اس زمین کے اوپر یہی ہے کہ یا وہ اس اپنے عہد جو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا اس کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت میں چلا جائے گا، اور یا پھر اگر نافرمانی کرتا پھرے گا اور چیزوں میں مگن رہے گا، تو پھر تو وہ پہلے بھی جہنم کے کنارے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بال بچا کر یہ آخری موقع دیا ہے، پھر وہ سیدھا جہنم میں ہی جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی قربت میں اس کے لیے دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. جی ماشاءاللہ. تو اس کے ریفرنس میں نا میں کوئی ایک دو اور آیات پڑھتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ایگزیکٹلی اسی بارے میں. سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، البقرہ میں انگلش میں ہے، We said, go down there from all of you. When guidance comes to you from me, those who follow my guidance will have no fear nor will they grieve. یعنی کہ یہ اسی کا ریفرنس ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نیچے بھیج دیا تو انہیں کہا کہ گائیڈنس آئے گی تمہارے پاس نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، تو جو پھر میری گائیڈنس کو فالو کریں گے، فالو کیسے کریں گے؟ جو سنیں گے وہ اوبے کریں گے، ان کے دل کو یقین آ جائے گا کہ یہ اللہ کا میسنجر ہے، تو وہ ان کے لیے کوئی دکھ پریشانی نہیں ہوگی، نہ ان کو کوئی جو ہے کسی چیز کا خوف ہوگا۔ پھر ہے سورہ 20 میں 123 He said, "Go down there from all of you. You are enemies of one another. When guidance comes to you from me, anyone who follows my guidance will not go astray nor suffer any misery." تو یہ وہیں سے جب ہمیں نیچے بھیجا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ جو چیزیں یہاں ہیں، تو اسی عہد کا ہم نے عہد کیا تھا کہ جب گائیڈنس آئے گی ہم جیسے ہی سنیں گے ہم اوبے کریں گے، تو وہ انسان کرنے سے قاصر ہو گیا۔ بہت ہی کم فارچونیٹ انسان ہوتے ہوں گے جو جب گائیڈنس ان تک آتی ہے وہ جیسی چوں چراہ نہیں کرتے اور وہ کہتے نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ایسے بتائی ہے اور وہ قرآن میں ہے، وہ نہیں کہ جو لوگوں نے اسپریڈ کی ہوئی ہیں اور ہزارہ کتابیں قرآن کے علاوہ بنا چھوڑی ہیں، جن کی پروفٹ نے کبھی اجازت نہیں دی، کبھی ان کو علم بھی نہیں ہے کہ ان کے پیچھے لوگوں نے کیا کیا یہ ایجاد کر لی چیزیں۔ 250 سال کے بعد پہلی حدیث لکھی گئی تھی پروفٹ کے وفات کے بعد۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ کو اوبے کرنا ہے اور میسنجر کو اوبے کیسے کرنا ہے؟ صرف قرآن سے۔ یہ ہے میسج۔ حدیث اللہ کا میسج نہیں ہے، نہ ہی پروفٹ محمد کا ہے، کیونکہ وہ تو صرف اور صرف اللہ کا ہی میسج دے سکتے ہیں، اپنا تو ان کا کوئی میسج نہیں تھا، نہ ہی ان کو اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ زیادہ علم تھا کہ وہ فیوچر کا بھی باتیں کرتے رہیں، اور ہر چیز کی ایسی لوگ سوال کر رہے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا اور کوئی لکھ بھی نہیں رہا تھا۔ یہ تو پہلی حدیث پروفٹ کے گزر جانے کے 250 سال کے بعد کلیکشن شروع ہوئی، کمپلیٹلی ہیئر سے، یعنی کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر۔ تو ہمیں اپنا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا یاد رکھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے کہ جو انہوں نے انسانوں سے کیا کہ جن کو پھر میری گائیڈنس لے لیں گے تو ان کو نہ یہاں کوئی دکھ تکلیف ہوگا اور نہ ہی قیامت کے بعد اور روز حساب کے بعد انشاءاللہ۔ Praise God. السلام علیکم۔ ماشاءاللہ میں بھی تھوڑا سا انہی ٹاپکس میں کے بارے میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گی کہ جیسے کہ سسٹر نے بولا کہ نماز جو ہے ہماری کسی صورت میں اس کی معافی نہیں ہے، یعنی نماز آپ مس نہیں کر سکتے جس حالت میں بھی ہوں، یہاں تک کہ وار کی یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بتایا ہے کہ جس میں جنگ پروفٹ اور بلیورز جنگ کر رہے تھے، اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہوا تھا کہ بھئی اس کو شارٹ کر لو، یعنی چھوٹا کر لو نماز کو، اور جو ہے پہلے ایک گروپ نماز پڑھے پھر دوسرا گروپ نماز پڑھے، اس طریقے سے۔ تو امیجن کریں کہ جنگ کی حالت میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کا اتنا اہم یعنی اتنی امپورٹنس ہے نماز کی کہ اس حالت میں بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، تو ہاؤ کم عورتیں جو ہیں وہ ہر مہینے جو ہے وہ 5 سے 6 دن جو ہے نماز چھوڑ دیتی ہیں، اور کس بیس پہ؟ جس بیس بھی کیا ہے کہ قرآن میں کہیں ایسی چیز کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ جہاں سے بھی انہوں نے یہ مطلب یہ حدیث سنا یا جہاں سے بھی انہوں نے یہ نکالی ہیں چیزیں، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں جو کتاب بھیجی پرافٹ محمد کو اگر ہم نے فالو کرنا ہے تو پرافٹ محمد تو قرآن لے کے آئے تھے، تو ہم قرآن کو تو پڑھیں، قرآن میں کیا لکھا ہے۔ تو قرآن میں ایک نماز ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اتنا بڑا رسک کوئی انسان اٹھاتا ہے، اس سے پہلے جا کے خود اس کو چیک تو کرتا ہے کہ بھی میں آیا اگر یہ چھوڑ رہی ہوں نماز تو اس کی قرآن میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔
لیکن لوگ بالکل اس وقت بلائنڈلی وہ جو کوئی ہیر سے یا کوئی بھی مولوی نے کہہ دیا یا کسی نے کچھ کہہ دیا، وہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور وہ اسی کے بیس ان مولویوں کے بیس پہ بنا ہوا جو مذہب ہے اس کو اندھے ہو کے فالو کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حالت جو ہے عورت کی وہ جو ہے وہ اس میں عورت جو پلیت ہوتی ہے، یعنی وہ خراب ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسی بلڈ کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ ایک نئی کریشن دنیا میں بھیجتے ہیں، اسی کے عورت کو جب تک وہ آتی ہے تو بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ اور اگر یہ ایسی غلیظ چیز تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں نہیں ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا؟ سو جسٹ سوچنے کی بات ہے انسان کو، جو بھی خواتین اگر کوئی سن رہی ہیں تو ان کو ضرور سوچنا چاہیے اور اس کے بعد قرآن کی طرف جانا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس چیز کے بارے میں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی نئی مذہب بنا کے جو اس وقت بالکل قرآن کو جو مذہب مسلمان فالو کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی قرآن کے اپوزٹ فالو کر رہے ہیں۔ تو بس میں یہ صرف یہی کہنا چاہ رہی تھی۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ میں بھی تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ حیض کی حالت میں صرف نماز نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں جب رمضان آتا ہے تو اس میں بھی عورتوں کو جو ایک عبادت ہے وہ روزے نہیں رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر وہ حج کے موقع پر کعبہ میں ہیں اور کسی عورت کو وہ اس سچویشن میں وہ حیض کی حالت میں آ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ عورت ناپاک ہو گئی ہے، اور جب تک یہ حیض کی حالت میں ہے یہ وہاں نہ جائے، حیض کی حالت میں مسجد میں بھی نہ جائے۔ سو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کو اس حیض کی حالت میں انہوں نے ختم کر دیا ہے کہ حج بھی آپ نہیں کر سکتے اگر عورت حیض کی حالت میں ہے۔ ایک خاتون اپنی اسی چیز کو شیئر کر رہی تھی کہ وہ حج کے لیے وہاں پہ گئی اور وہاں ان کو حیض آ گیا، اور انہوں نے کہا جو ان کے ساتھ کا گروپ تھا کہ اب تم باقی سب لوگوں نے حج کیا کیونکہ وہ 5 دن یا 6 دن ہے، اور وہ اسی کنڈیشن میں رہی اور وہ روتی رہی وہاں پر ہوٹل کے کمرے میں رہ گئی، اور انہوں نے باقی لوگوں نے ان کو وہاں پر کہ بھئی جو ان کے پاس علم ہے حدیث کی روشنی میں کہ وہ حج نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہے۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے عورت کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث بھی بنا لی کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ عورتوں کی ہوگی۔ وہ اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیوں ہوگی، کیونکہ نہیں جب کیوں آپ ہوگی کیوں ہوگی ایسے تو نہیں، کہ یہ تو یہ wishful thinking ہے نا آدمیوں کی۔ جس طرح کا ریلیجن انہوں نے بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آپ ہر مہینے اتنے دن ایک عورت کو اللہ تعالیٰ کی کمیموریشن اور جو سول کی گروتھ ہے، بیسیکلی فوڈ ہے سول کا، نماز جو ہے، یہ روزے جو ہیں یا حج ہے، تو آپ اگر ان ساری چیزوں سے اس کو نکال لیں گے تو پھر انسانوں کا بنایا ہوا ریلیجن جو ہے اس کو فالو کریں گے بجائے اللہ تعالیٰ کے، تو پھر یہی کچھ جی ہوگا۔ مگر ان چیزوں کا گناہ ان پہ جائے گا جو اس جی طرح کے احکامات جاری کرتے ہیں۔ اگر عورت کو یعنی کہ اوپریس کر کے اس طرح کہ آپ قانون بنائیں گے تو انہی کو گناہ جائے گا۔ اللہ جی تعالیٰ تو دلوں کی وہ جانتے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ نہیں اب نہیں بہت ساری چیزیں نہیں یہ میرا خیال ہے یہ صرف ان کو تو یقیناً جائے گا جنہوں نے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ گھڑ کے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ منسوب کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی پورا اتنا ہی دماغ عطا فرمایا جتنا مردوں کو دیا ہے۔ ان کے پاس بھی اتنی انٹیلیجنس ہے، ذہانت ہے جتنی مردوں کے پاس ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو وہ خود وہ بھی تو پھر سارے اس زمرے میں آ جاتے ہیں نا کہ جو ہاں لوگ قرآن کو فالو نہیں کر رہے وہ تو نہیں اس میں وہ آتے خود وہ کیوں سنی سنائی کے اوپر عورتیں جو ہے نا وہ ہاں، اندھا لیکن وہ خالی اسی فالو بات کو کرتی ہیں۔ تھوڑی دیکھیں گی، پھر تو پورا کا سارا ریلیجن جو چل رہا ہے نان قرآنک حدیث بیسڈ اسلام، یہ وہ تو اسلام ہے ہی نہیں جو قرآن ہاں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں
یہ تو وہی سیم پیکج، لیکن اسپیسیفکلی جو چیز امپوز کی جائے گی یار پہ، اس پرٹیکولر چیز کا میں کہہ رہی ہوں کہ وہ گناہ ان پہ آئے گا. اگر کسی کو حج سے روکا تو وہ ان پہ آئے گا. اگر وہ لا علم ہے، ظاہر ہے کہ اس کیا کہتے ہیں، وہ تو لا علم تو پھر ہر چیز سے ہیں نا یہ سارے. لیکن اس طرح کی وہ ایڈڈ ہے ان پہ، جہاں جہاں پروبیشن بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے نئی پروبیشن بنائی، تو ظاہر ہے کہ اس کا بنانے والے اور پھر اس کو فالو کرنے والے تمام لوگ، وہ تو ان پہ ایکلی جاتا ہے. لیکن اگر کہیں کہ بھئی وہ صرف اس وجہ سے جہنم میں جائیں گی کہ کیونکہ انہوں نے زیادہ دیر عبادتیں نہیں کی، تو وہ مرد جو عبادت کر رہے ہیں، جو کہ آئیڈل ورشپ کر رہے ہیں نمازوں میں، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ سارا حساب برابر میں آ جاتا ہے. اس وجہ سے خالی نہیں عورتیں زیادہ جہنم بھریں گی، یہ تو مردوں کی اپنی خواہش ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ نیک ہیں، عورتیں نہیں ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں تو مردوں میں زیادہ بڑی ایگو ہے عورت سے. عورت زیادہ ریپریسو رول میں ہے. ایک وہ مرد، یہ جو ریلیجن ہے نا، یہ اس طرح ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک مردوں کے لیے خاص کر ہے اور عورت کی بھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کی اکوالٹی دی ہے کہ when it comes to righteous words بالکل ایک جیسی ہیں. تو وہ تو اپنی آپ کو سپیریئر بنانے کے لیے کہ وہ یہ تو کم عقل ہیں اور یہ جہنم میں جائیں گی. دس از ہیومن میڈ، یہ this has nothing to do with. لیکن جب اسلام ہی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، چاہے وہ مرد ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یا عورتیں اس کو فالو کر رہی ہیں، وہ سب ایک ہی زمرے میں ہیں. کیونکہ نہ ان کو قرآن کو ٹچ نہیں کرتے، بیکاز دس از what they're following، حدیث بیس قرآن کو پڑھنا تو کجا ٹچ بھی نہیں کر سکتے. تو روزے بھی گئے اور حج بھی گیا اور عمرہ بھی گیا. تو ایک ریپروڈکٹیو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے بغیر جیسے کہ سسٹر نے کہا بچے ہی نہیں پیدا ہو سکتے. تو اگر کسی کو پیریڈز آتے ہی نہیں ہیں تو وہ تو یا تو وہ اسٹیرائل ہو چکے ہیں یا پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچے پیدا کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہ ریپروڈکٹیو سسٹم کا یہ ایک عمل ہے، وہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہی آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے پخانہ بھی کیا یا پیشاب بھی نکل گیا یا گیس نکل گئی، وضو کو نلیفائی کر دیتا ہے، پھر بھی فکر نہ کریں، نماز نہیں چھوڑنی آپ نے. آپ ڈرائی تیمم کر لیں اگر پانی میسر نہانے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے نہیں ہے. سوری سسٹر، میں بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ خالی یہ چیز علامت نہیں کرتی ہے کہ وہ نہیں وہ تو ان کے کسی کے ہاں کہنے سے تو وہ ہمیں مطلب سب کو پتا ہے کہ جی، کسی کے کہنے سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، سب ہاں اپنے نہیں اپنے نہیں، اعمال کی بنا پر جائیں گے. وہ میں تو ذرا اس تھوڑا لیے سا اختلاف کیا سسٹر شازی کی اس بات سے کہ وہ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ کیوں جائیں گی وہاں، تو وہ تو پھر ہم ان کی بات کو پروو کر رہے ہیں، جو کہ بات ہی غلط ہے کہ عورتیں نہیں، جہنم میں. ان کو کیا بالکل پتا ہے، ہاں، کہ ان کو کیا پتا کیوں جائیں گی عورتیں جہنم میں نہیں، خواہ یہ. ان کو تو کسی چیز کا علم نہیں ہے نا، ہاں کیونکہ وہ تو بالکل جہالت والی باتیں ہیں ہاں، یہ تو جو یہ کر مردان کی رہی ہیں. والی بات ہے نا ہاں، کہ ہم زیادہ رائچیس ہیں کیونکہ یہ خود ہی جو ہے سارے قانون بناتے ہیں مذہبی بھی، جیسے کہ موسٹ آف دا کنٹریز ڈونٹ الاؤ ویمن ٹو گو ٹو جمعہ پریئر بھی خیر وہ تو شرک والے کرتے ہیں، تو اس کا تو ویسے ہی ثواب نہیں آنا. نہیں، بات یہ ہے کہ ساری حدیث یعنی ٹوٹل ریلیجن جو ہے نا وہ قرآن بیس نہیں ہے، وہ حدیث بیس ہے. یس، تو وہ جنت جہنم میں کے لیے بھی جانے کے لیے انہوں نے اس کے لیے حدیث گھڑ لی ہے. جنت میں جانے کے لیے انہوں نے حدیث بنا لی ہے جس میں شفاعت موجود ہے. ہاں سو سارا قرآن بیس نہیں ہے. چاہے وہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں یا مرد جائیں یا شفاعت ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری حدیثوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ سب ریلیجن جو آج کل لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، یہ سب کا سب حدیث بیس ہے. ہاں، نان قرآنک حدیث بیس اسلام آج کے مسلمان ممالک کا پرابلم ہے کہ وہاں پہ اس قدر زیادہ انریسٹ ہے، اس قدر زیادہ کرپشن ہے
اس قدر زیادہ، کیونکہ وہ اگر پیور اللہ تعالیٰ کا ریلیجن فالو کر رہے ہوتے قرآن کے مطابق اور شرک نہ کرتے، تو یہ تو پرانے زمانے میں تو یہ مسلمانوں کی حکومتیں کہاں کی کہاں چلی گئی. وہ زیادہ رائچس تھے، ٹروتھفل تھے. گو کہ مذہب کے اندر تبدیلیاں بہت ارلی سٹیج میں آنا شروع ہو گئی تھیں، لیکن پھر بھی اگر آج کا جو اسلام ہے وہ بالکل ہی کچھ اور ہے. وہ جو ہے وہ بالکل ہیر سے جہالت پہ مبنی پریچنگ، اور 99% وہ حدیث بیسڈ ہے. یا ملا حدیث سے بھی آگے نکل گئے ہیں جو جاہل ملا ہیں، وہ تو کھڑے کھڑے ایک قانون بنا دیتے ہیں. تو آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ کیسے کیسے فتوے دیتے ہیں. مائی گاڈ. یہ عورتوں سے نفرت کرتے ہیں، اور انہوں نے ایسا، اسی لیے ویسٹ والے کہتے ہیں کہ ہائے ہائے یہ اسلام عورتوں کے لیے اچھا نہیں ہے، بالکل بھی گھٹیا بنا دیا عورتوں کی. وہ تو انہوں نے حدیث میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ایکوالٹی کا ذکر کیا ہے. جہاں مرد کا کہا ہے رائچس مین رائچس ویمن، چیریٹیبل مین چیریٹیبل ویمن، پروسٹریٹنگ مین پروسٹریٹنگ ویمن، ہر چیز میں کہیں عورت کا نام رہ نہ جائے. اس قدر ڈیٹیل کتاب ہے کہ کہیں مرد سمجھے یہ صرف اللہ تعالیٰ میرے سے ہی مخاطب ہو رہے ہیں. کیونکہ عربک میں ہی اور شی میں جو ہے نا وہ ایک ہی وہ ہوتا ہے، اس دا سیم، جینڈر بیسڈ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جب او یو بلیو کہتے ہیں تو وہ عورت اور مرد کے لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے ان پرٹیکولر عورتوں کو ایڈریس کر کے. اور قرآن کی جو سیکنڈ لارجسٹ سورہ ہے سورہ النساء ہے، اور اس میں اگر اتنی لمبی صورت کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام کیا ہے تو وہ ان کی فیور میں ہے، ان کے خلاف نہیں جاتی. ان کے رائٹس کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا ہے کہ کہیں، چونکہ مرد کے پاس فزیکل پاور ہے اور سوسائٹی میں اسے وہ بریڈ ارنر ہے یا رسپانسبل ہے اپنی عورتوں کا، ڈز ناٹ مین کہ وہ عورت ایک سیکنڈ سٹیزن ہے یا وہ گھٹیا چیز ہے. نہیں، ڈفرینٹ کوالٹیز کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ رولز دیے ہیں. اور روح، جہاں تک روح کا تعلق ہے رائچسنس میں، وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایکول ہے 100%. خود ہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. Praise be to God. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. میں انشاءاللہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم غور کریں کہ یہ سورج جو ہے یہ 112 نمبر پہ ہے ریولیشن کے میں، کہ 112ویں سورہ ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ 114 ہیں. تو اس کی یہ سورہ مائدہ جو آئی ہے یہ ہمارے پاس 112ویں نمبر پہ آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا تھا. اب اس میں بہت ساری باتیں غور کرنے کی ہیں ہمارے لیے، کہ اس میں جو جیسے سپوز کریں وضو کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا. تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بعد آلموسٹ قرآن اینڈ ہونے والا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب یہ اینڈ ہونے والا تھا سارا سلسلہ قرآن کے نازل ہونے کا، اور پھر یہ سورت نازل ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ وضو کا طریقہ بتاتے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وضو میں چیزیں ایڈ کر دی جائیں؟ اب غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم صلاۃ قائم کرنے لگو تو یہ 4 سٹیپ ہیں وضو کے، تو یہ کر کے آؤ پھر صلاۃ قائم کرو. اب اس میں انسان سوچے کہ ٹیکنیکلی اب سوچیں، مطلب ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں اگر سپوز شروع میں ہی وضو کا طریقہ نازل کر دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں رد و بدل ہوئی یا یہ ہوا یا وہ ہوا. یہ تو ہوا ہی اینڈ میں ہے جا کے، قرآن کے نازل ہونے کے اینڈ آلموسٹ آخری صورتوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے.
اس میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اب آپ سوچیں دین مکمل کر دیا ہے اور یہ فائنل جو کمانڈمنٹ آ رہی ہے صلاۃ کے، جو کہ صلاۃ جو ہے ایکسٹریملی کہنا چاہیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ تو خیر چھوٹا ورڈ رہ جاتا ہے. قرآن صلاۃ کے بغیر تو اٹس اے کمپلسری. یہ ہم 5 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے جاتے ہیں. ہماری روح کیسے ملتی ہے، کس طرح یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، یہ ہم سمجھ نہیں سکتے ابھی، پر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ سے بات کر رہے ہیں. جبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم صلاۃ قائم کرو تو درمیانی آواز میں کرو. اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم غور کرنے بیٹھیں کہ ہماری آواز جو سے نکل رہی ہے منہ سے، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں درمیانی آواز میں بات کرو. یہ بھی بات ہو سکتی ہے. تو اس میں اگر بندہ سوچے تو صلاۃ اتنی زیادہ کمپلسری ہے، اتنی کمپلسری ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے صلاۃ کا. اب دیکھیں کہ آخری آیتوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 سٹیپ کر کے آؤ، پھر میرے سامنے آؤ، پھر مطلب پھر صلاۃ قائم کرو اور تم درمیانی آواز میں قائم کرو. تو اگر ہم نے وضو کو چینج کر دیا تو اندازہ لگائیں کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ خود سوچیں، کیا ہم اس سے اس ہستی سے بات کرنے سے محروم نہیں رہ جائیں گے؟ اس ہستی نے فرمایا کہ یہ 4 سٹیپ کرو اور ہم نے اس میں ایڈ کر دیے. بہت ہی اب ٹیکنیکلی لیول پہ بھی سوچیں نا، یہ آخری صورتوں میں تو شمار ہو رہی ہے، اس میں پھر کیسے رد و بدل ہو سکتی تھی؟ دوسرا پوائنٹ، کیا ہم آیا سوچ سکتے ہیں کہ ایک اللہ کا نبی، ایک رسول، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، اس کے ذریعے ہمیں کتاب نازل کی رہی ان کے ذریعے، تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے اور جو ان کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے، کیا وہ اپنی طرف سے کچھ چینج کریں گے؟ سوچیں ذرا. ہم کیا اللہ کے نبی پہ ایک طرح سے کہنے والی بات نہیں کہ انہوں نے وہ خود کبھی بھی چینج نہیں کریں گے، اور ہم نے کہہ دیا کہ نبی نے یہ سٹیپس بھی بتائے ہیں، تو کیا انہوں نے اپنی طرف سے بتائے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں وہ اللہ نے ان کو کہے تھے اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں، تو پھر یہ قرآن کے ذریعے جو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے تو یہ ڈبل میسج نہیں ہو گیا؟ سوچنے کی بات ہے. بہت سارے ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں جن کو ہم اگر غور کریں تو پھر انسان کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ ہاں، اور کیا ہم ان کے اوپر الزام مطلب کیا نبی پہ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے؟ کیا ایسی بات بھی ہو سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیسے اللہ کی نافرمانی کریں گے. وہ اللہ نے جو انہوں نے کہا، اللہ نے جیسے ابھی ہم نے کہا قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو نبی کو، اللہ کے نبی کو جب وہ میسج آیا کہ یہ 4 سٹیپس ہیں نماز قائم کرنے کے، کہ انہوں نے رائٹ اوے نہیں کہا ہوا ابھی اسی آیت نمبر 7 میں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو وہ رائٹ اوے نہیں کہیں گے کہ یس سر یہ 4 سٹیپ ہیں. یہ پھر کتنی کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ بات کہ اگر ہم جو وضو کے ایکسٹرا سٹیپس ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو اس میں تو پھر ڈفرینٹ حدیثوں میں ڈفرینٹ سٹیپس ہیں، تو ہم کس کو فالو کریں گے؟ آپ یہ سوچیں، کس کو؟ ایک کہے گا نہیں یہ طریقہ ایسے، دوسرا کہے گا نہیں یہ طریقہ ایسا نہیں، یہ طریقہ ایسے ہے، تیسرا کہے گا یہ طریقہ ایسا نہیں، ایسا یہ ایسے ہے. تو کیسے ہم فالو کریں گے؟ وہی صلاۃ میں لوگ کوشچن اٹھاتے ہیں کہ یہ قرآن میں کیوں نہیں ہے، تو اگر ہم اس کے لیے ہم دوسری کتابوں میں جائیں تو کسی کتاب میں بھی صلاۃ کا پورا طریقہ نہیں ہے. آپ خود جا کے ڈھونڈ کے دیکھ لیں، کسی صلاۃ میں نہیں. اور جب لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ جو ہے وہ قرآن میں اس کا طریقہ بیان نہیں ہے، تو اگر یہ بندہ یہ بات کرتا ہے تو وضو کا طریقہ تو ہے نا، تو پہلے وضو بندہ کر کے آئے. جب وضو ہی نہیں بندہ صحیح طرح کر رہا تو پھر باقی بات کیا رہ جاتی ہے؟ اور اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں جو لوگ مطلب سنی سنائی باتوں پہ بیسیکلی چل رہے ہیں. ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں ہے. تو وہ ہمیں کتاب بتا رہی ہے کہ وضو کے 4 سٹیپ ہیں. تب سوچیں اس کے بارے میں ذرا ٹھنڈے دل سے. جب 4 سٹیپ ہیں تو پھر ہم کیوں اس میں ایڈ کریں کچھ اور بات؟
यहाँ पे क्विक नोट के जैसे डॉग्स के बारे में हमें कहते हैं कि वो नापाक जानवर है और ये है और वो है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। उसके घर में होने से फरिश्ते नहीं आते, रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। जबकि वो हमें असहाब काफ का ज़िक्र आता है कि वो उनकी गाय उनके जो जिस वो गार में थे उनके सामने वहाँ उनका कुत्ता बैठा रहता था। और अल्लाह ताला भी फरमा देंगे अगर तुम वहाँ जाके, मैं पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ, कि वहाँ जाके देखते तुम खौफ से डर के भाग जाते वो, क्योंकि मंज़र कुछ ऐसा होगा कि इंसान को खौफ आ जाता है, लरजते हुए भाग जाएगा वहाँ से, तो ये। और ये जब ये आप अपने डॉग को ट्रेन करते हो, जब वो जाके वो जानवरों को वैसे वो लेके आते हैं, तो वो उसको उसका सलाइवा भी जाएगा उसके दांत के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हमने डॉग के बारे में कैसी कैसी बातें घड़ ली हैं। हालांकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो सबसे ज़्यादा वफ़ादार जानवर जो है उनमें डॉग का शुमार होता है, जो कि अपनी जान दे देगा लेकिन अपने मालिक जैसा भी होगा उसके मालिक के पास बैठा रहेगा। उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं कि मुझे बड़ा घर चाहिए या महल चाहिए या मेरा ऐसा कोई है। और अगर वो उसका मालिक को गरीब होगा तो वो उसको नहीं छोड़ेगा। कोई अमीर बंदा भी आके उसको ले जाना चाहेगा तो वो नहीं जाएगा उसके साथ। ऐसा वफ़ादार जानवर, और उसके बारे में हमने क्या क्या बातें की हुई हैं। ये सारी बातें होती हैं सोचने की, माशाल्लाह, प्रेज़ गॉड। तो इंशाल्लाह अगर कोई और कमेंट नहीं है तो जी, मगरिब का टाइम। है कोई? ओके जी, इंशाल्लाह। तो हम हाँ, आज की स्टडी यहाँ पे ख़त्म करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। और जो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट स्टडी होगी बुध के रोज 7:30 बजे न्यूयॉर्क टाइम्स या ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम। हम लोग का आमीन। अस्सलाम वालेकुम।